السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امید وتھ KMS۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امید وتھ KMS، پروڈیوسڈ بائی ولسن ٹی وی۔ آج کا پروگرام میرا پچھلے 2 پروگرام جو گرینڈ ڈیزائن آف گاڈ تھا اس کا آخری حصہ ہے۔ یہ بہت مختصر سا حصہ ہوگا اور اس میں کوشش کروں گا چند ہی منٹوں میں ساری گفتگو کو میں سمیٹ دوں۔ جیسا کہ پہلے پروگرام میں نے 1 لائنر آپ کو میں دے دوں، میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک کمپیوٹر کی طرح بنائی ہے، اس کو پری ڈیزائن کیا ہے اور پری ڈیٹرمن کیا ہے۔ اس کو ہم ایسے بھی لے لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ دوسرے پروگرام میں کچھ مثالوں سے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے اختیار میں صرف اور صرف ایک چیز اللہ نے دی ہے کہ ہم اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ سے رحمت کی اپیل کریں، اور جس پر اللہ کی رحمت ہوگی بس اسی کی تقدیر بدلے گی۔ تیسرے پروگرام میں آپ سے چند چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یہ چیز فائنڈ کی پہلے، بہت عرصہ پہلے بھی، اور اس کو احساس کیا کہ ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایکچولی ایک خواب کی حیثیت سے گزار رہے ہیں۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ قبرستان میں جو لوگ ہیں یہاں جب پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ وہ فلسفی تھی جس کو بعد میں آنے والے بہت سارے فلسفرز نے انڈورس بھی کیا کہ یہ زندگی حقیقت کی زندگی نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ جب ہم اس فلسفی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر ارسطو کی اس فلسفی کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے جس میں وہ اپنے استاد کو فالو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وی آر لیونگ ٹوائس ریمووڈ فرام ریالٹی، کہ اصل چیز کہیں اور ہے۔ جیسے کہ مثال ایک دیتا ہوں کہ ایک شخص کرسی بناتا ہے، جس نے دنیا میں سب سے پہلے ایک بڑھئی نے کرسی بنائی، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھی تم نے اس کا آئیڈیا کہاں سے لیا؟ اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب کہیں نہ کہیں سے پہلی دفعہ کوئی چیز تو اوریجن کرتی ہے نا۔ اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اوریجن کہیں ہے، ہم اس کی ڈپلیکیٹ کاپی ہو سکتے ہیں۔ جب ایک چیز ڈپلیکیٹ ہو تصور کر لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اوریجنل جہاں بھی پڑی ہے وہ اپنے پروگرام کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں فرشتے لگا کے جب یہ کائنات بنائی تو صرف رینڈملی سکیٹر کرنے کے لیے نہیں بنائی، اس کو کوئی نہ کوئی ڈیزائن دیا۔ وہ ڈیزائن سارا پری پلانڈ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے ہم دنیا کا سارا نظام ایک طے شدہ نظام کے تحت چلانا چاہتے ہیں، ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم اس دنیا کو چلانا چاہتے ہیں۔ with a click of button we can do everything like banking, airline system، وہ سارے کا سارا ہم چاہتے ہیں۔ یہ سوچ ہمیں قدرت کی طرف سے عطا ہوئی اور انسان نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ آج ہم اسپیس پہ چلے گئے، کل مارس کے اوپر ناسا کے روبوٹ نے قدم جما دیے، اس نے کچھ تصاویر بھیجی۔ یہ سب کچھ پری پلانڈ ہے کہ ہم یہاں پہنچیں گے۔ یہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر کی گئی۔ اب ہم آہستہ آہستہ اس کو ڈسکور کریں گے۔ دس از کالڈ دا تھیوری آف ایوولوشن۔ یہ اس ڈارون سے مکس مت کیجیے گا۔ یہی جو سیلف ایوالونگ ہے، یہ جو خدا کا سسٹم ہے، یہی سسٹم ہے، یہی اس کی باٹم لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظام بنایا تو اس نے اس کا پورا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں، ہمارا بولنا سننا بیٹھنا اسی کا حصہ ہے۔ ساری گفتگو کے اوپر ایک چیز جو حجت بنتی ہے وہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، مجھے اس کا ترجمہ یاد ہے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا۔ بڑے اچھے دوست مبشر لقمان نے اس کو شیئر بھی کیا اپنے ٹویٹ میں۔ تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے اگر ہم نہ چاہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
اب اس سے بڑی دلیل میں کچھ نہیں دے سکتا کہ جب اتنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جب اتنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے، سب کچھ ڈیزائنڈ ہے آلریڈی. جب آپ اس فلسفی کو تسلیم کر لیں گے کہ گرینڈ ڈیزائن آف گاڈ پری ڈیسٹنڈ ہے، پری ڈیٹرمنڈ ہے، تو پھر ہم کیوں اس چیز کی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ ہم امت محمدیہ سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہودی اپنے طور پہ عبادت کر رہے ہیں، عیسائی اپنے طور پہ عبادت کرتے ہیں، مسلمان اپنے طور پہ کرتے ہیں، ہندو اپنے طور پہ کرتے ہیں. ہر کوئی خدا کو ڈفرنٹ رنگ میں لیتا ہے، لیکن الٹیمیٹ گول وہی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتے ہیں نا کہ تجھ کر لے جو کرنا، ہونا وہی ہے جو میری مرضی ہے. جب یہ سارا کچھ طے ہو گیا کہ سب کچھ مرضی کے تحت ہی ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام کے تحت بنایا، تو ہمیں پھر اس ڈبیٹ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے نصیب بہت اچھے، میرے نصیب نہیں اچھے، یا وہ بہت کامیاب ہوا اور میں کامیاب نہیں ہوا. ہمیں اپنے اپنے رولز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، یہی ہمارا کام ہے، اور اپنے اپنے رول کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے، یہی ہمارا کام ہے. اور اللہ کی قدرت میں یہ فیصلہ اگر کیا ہوا ہے لوح محفوظ میں کہ ہم نے اپنے اپنے رول کو کس طرح نبھانا ہے، تو ہم نبھا جائیں گے. کوئی کس طرح کرے گا، یہ ہمارے لیے سب کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک سائنٹیفک گیم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک دفعہ ذاکر نائک نے کسی کو بتایا تھا کہ مذہب کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے، سائنس کو مذہب کی ضرورت ہے. یہ آئنسٹائن بھی کہہ گیا تھا. خواہ اس کی یہ پرسنل اوپینین ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. کسی بھی شخص کی پرسنل اوپینین، جب میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی میری پرسنل اوپینین ہے. لیکن جب یہ ثابت ہونا شروع ہو جائے مختلف عوامل سے، تو یہ ایک چیز یونیورسل بن جاتی ہے. تو اسی چیز کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. آج کا یونیورسل ٹروتھ یہی ہے کہ گرینڈ ڈیزائن گاڈ is not an easy thing to understand. It's a very complex system. It's a very complex machine, just like human brain and human body. تو امید ہے کہ آپ تک میرا سارا میسج پہنچ گیا ہوگا. زیادہ لمبی ڈیبیٹ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ گھوم پھر کے پھر وہی مثالیں، وہی باتیں ہوں گی. جو گرینڈ ڈیزائن آف گاڈ ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے. اللہ کسی غریب امیر کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. تو کوئی بھی پہچان سکتا ہے، کسی بھی حالت میں پہچان سکتا ہے، وہ پا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تو یہ بھی تو گرینڈ ڈیزائن کا حصہ ہی ہے نا. بس یوں سمجھیں کہ میری یہ تینوں پروگرامز کا جو مدعا تھا وہ یہی ہے کہ گرینڈ ڈیزائن آف گاڈ گائیڈز یو ٹوورڈز دا ریکگنیشن آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو. جس نے پہچان لیا، جس نے یہ فلسفی سمجھ لی، وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب چلا جاتا ہے. وہ اس کی رحمت سے زیادہ امید رکھنے لگ جاتا ہے، وہ مایوسی سے نکل آتا ہے. جیسے کہ میرے پروگرام کا ٹائٹل بھی امید ہے، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو امید کے راستے پر لایا جائے اور اللہ کی رحمت سے مایوسی چھوڑی جائے. خدا ایک دوست ہے ہمارا، ایک دوست سے اچھی ہی امید رکھی جاتی ہے، اور وہ ہمیں مایوس کرنے والا نہیں ہے. دنیا میں تو آپ کو بہت سارے لوگ مایوس کریں گے، وہ مایوس کرنے والا نہیں ہے. اس کی رحمت بے کرا ہے. آخر میں علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا میں شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. حضرت فرماتے ہیں، ایک ہی جست نے کر دیا قصہ طے تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں نئے ٹاپک پہ بات ہوگی. اگر پروگرام پسند ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹس دیجیے گا. اس پیغام کو جتنا ہو سکے پھیلائیے گا. یہ میرا نہیں، آپ کا بھی پیغام ہے، سب کا پیغام ہے. اینڈ دس از کالڈ دا گرینڈ ڈیزائن آف گاڈ.
Until next time, اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.